من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قالت سیدۃ سلام اللہ علیہا: حبب علی فی دنیاکم. صلوات پڑھیں محمد والے گرامی کا سامعین اور میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایام احیاء امر اہل بیت ہے، احیاء دین ہے، احیاء قرآن ہے، احیاء نور حسین ابن علی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو امر کیا وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیا دنیا والوں، جس دن میرے اولیاء خدا نے میری توحید کی خاطر قربانیاں پیش کی، یہ دن میری نشانی ہے، میری نشانیاں کو احیاء کرو، لوگوں کو تذکرہ دو، لوگوں کو متوجہ کرو۔ اور یہ محرم بھی ایام خدا میں سے ہے، حج، قربانی اسماعیل ایام خدا میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور محرم کہ جو ذبح عظیم کے مالک ہیں حسین ابن علی، یہ بھی اللہ کے ایام میں سے ہے۔ اور اللہ کے ایام کو احیاء کرنے کا طریقہ بھی بتایا، فرمایا کہ پہلے ہماری تعلیمات کو سیکھو، پھر جا کے لوگوں کے سامنے بیان کرو، اور ہمارے ایام کا تذکرہ تم لوگوں کے سامنے کرو گے تو لوگ جب ہمارے محاسن کلام کو دیکھیں گے، ہمارے محاسن اعمال کو دیکھیں گے، ہمارے محاسن اخلاق کو دیکھیں گے تو لَتَّبَعُونَا، سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے اعمال، اخلاق، رفتار کی اتباع کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایام محرم احیاء امر الہی ہے۔ اور آپ کی خدمت میں کل بھی بیان کیا کہ فضائل اور مسائل کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول گرامی اسلام نے تائید فرمایا کہ ہمارے اہل بیت کے فضائل بیان کرو، ہمارے اہل بیت کے اعمال صالحہ کو بیان کرو، اہل بیت کے کردار کو بیان کرو، اہل بیت کی تعلیمات کو بیان کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے معارف اہل بیت زندہ ہوں گے، اس سے معارف قرآن زندہ، اس سے الہی انسان کی صفات معاشرے میں احیاء کیے جائیں گے۔ دیکھیے استاد بزرگوار وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں دنیا میں بن کر نہیں آئے، بلکہ دنیا میں ہم
انسان بننے آئے ہیں۔ یعنی جتنے بھی حیوانات ہیں یہ اللہ نے گائے کو گائے بنا کے بھیجا۔ کبھی بھی آپ تبدیلی نہیں آئے گی کہ ایک گائے بھینس بن جائے۔ اللہ نے اونٹ کو اونٹ بنا کے بھیجا، یعنی وہ اس طرح چارہ کھائے گا، بڑا ہو جائے گا، چھوٹا بچہ پیدا ہوا، پھر وہ جو ہے وہ تکامل کر کے بڑا بدن بن جائے گا، اونٹ بن جائے گا۔ اسی طرح چرند پرند اللہ نے یہاں پہ بنا کے بھیجے۔ کبوتر نے کبوتر ہی رہنا ہے، چاہے 2 سال کا بھی ہو جائے۔ اسی طرح جتنے بھی حیوانات ہیں، کیونکہ اللہ نے صرف ان کے اندر ایک ہی صلاحیت رکھی ہے، وہ حیوانیت، اور کوئی ان کے اندر کمال نہیں ہے۔ لیکن انسان ہے کہ جس کے 2 پہلو ہیں، ایک اس کا جسمانی پہلو ہے، دوسرا اس کا روحانی پہلو ہے۔ جسمانی طور پہ ہم بھی حیوانوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، قد بڑھ جاتا ہے، اور بدنی لحاظ سے ہم جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک اللہ نے پہلو قرار دیا ہے، اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ اللہ نے آپ کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے جبکہ تم کسی چیز کو بھی جانتے نہیں تھے۔ تو یہاں پہ جو استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ ہر انسان وہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن علم اور معرفت اور شعور اس کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ ماحول ہے، یہ وراثت ہے، یہ تربیت ہے کہ جو انسان کو ایک اشرف مخلوقات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ماں باپ پاکیزہ ہیں، ماں باپ صاف کردار کے مالک ہیں، تو بچہ گھر سے اسے ماں کی گود سے جو تربیت ہوتی ہے تو یہ بچہ اچھے اخلاق کا مالک بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسے ماں باپ کہ جو گالیاں دیتے ہوں، بد اخلاق ہوں، ٹھیک ہے، عموماً آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک بچہ سفر میں مثلا آپ کے جوتے سیدھے کر دیتا ہے، آپ کا سامان اٹھا کے تھوڑا آگے لے جاتا ہے، آپ کے ساتھ مستورات ہیں، گاڑی میں اگر سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی اپنی جان کو بٹھا دیں، تو آپ کے زبان سے جو فوراً چیز ادا ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں لگتا یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ بہت اچھے ہیں، یعنی تم جو ہے وہ اچھے ماں باپ کے فرزند ہو۔ تو دیکھیں سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ماں کی گود ہے، وہ والد ہے، کہ اگر والد جو ہے وہ اچھا ہو، سخی ہو، کنجوس نہ ہو، پڑھا لکھا ہو، تربیت یافتہ ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزے رکھنے والا ہو، تو اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ابھی سوشل میڈیا ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی دنیا ہے تو اس میں کبھی کبھی بڑے عجیب و غریب منظر دیکھنے کو نظر آتے ہیں کہ مثلا باپ نماز پڑھ رہا ہے، چھوٹی سی بچی ہے وہ بھی سجدہ گاہ لے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر جو ہے وہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، بیٹا ہے وہ بھی آ کے اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں اگر سب سے پہلی درسگاہ اسے جو ماں کی گود ملی ہے، اگر وہ تربیت یافتہ جناب فاطمہ الزہرا ہو تو اس گھر کا جو ماڈل ہوگا وہ جناب سیدہ کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ یعنی والدہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، والدہ بھی حجاب کرنے والی ہوگی، والدہ بھی عبادت الہی کرنے والی ہوگی، والدہ بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر چلنے والی ہوگی، کیونکہ ایک شخصیت یا ایک انسان کے کردار میں جو بنیادی رول ادا کیا جاتا ہے وہ ہے ایک والدین کا، وراثت کا،
دوسرا ماحول کا، تیسرا معلمین کا، کہ اگر معلم اچھا مل جائے، نظریاتی معلم مل جائے، ایک اخلاق سے آراستہ انسان مل جائے، تو وہ دیکھیں انسان کی شخصیت کے اوپر بہت اثر چھوڑتا ہے۔ ماحول میں مثلا فرض کریں ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پہ امام حسین کی مجالس ہوتی ہیں، امام حسین کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے، تو دیکھیں وہ معاشرے میں جب بڑا ہوگا، جوان ہوگا، تو اس کی شخصیت میں آپ یہ اثر دیکھیں گے۔ تو یہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اہل بیت کا تذکرہ کرو، ان کو زندگی بسر کرنے کا رول ماڈل قرار دو۔ اگر اہل بیت کو اسوہ قرار دو گے، حسین ابن علی کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک الہی رول ماڈل قرار دو گے، کربلا کے جو اچھی صفات ہیں اس کو اپناؤ گے، تو تم حسینی ہو جاؤ گے۔ یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کربلا کی تاریخ کے 2 صفحے ہیں، ایک صفحہ نورانی ہے، ایک صفحہ ظلمانی ہے۔ یہ شہید مطہرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دیکھیں کربلا کو کیسے پڑھنا چاہیے، کربلا کا کیسے مطالعہ کریں۔ ہر چیز کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، مثلا فرض کریں 2 عالم دین ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ زندگی بسر کی ہے تو کبھی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ تقابل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی مولانا صاحب ہیں، یہ بھی مولانا صاحب ہیں۔ وہ مولانا صاحب آئے، انہوں نے دین کی ایسے خدمت کی، ہمارے گاؤں میں مسجد نہیں تھی، ہمارے گاؤں میں نمازی نہیں تھے، ہمارے گاؤں میں مجالس کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، اور یہ مولانا صاحب آئے، انہوں نے خلوص کے ساتھ محنت کی، لوگوں کو وادار کیا، لوگوں کو بیدار کیا، تو ہمارا ماحول تبدیل ہو گیا۔ وہ جو حالت کا ماحول تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ علم کے ماحول میں تبدیل ہو گیا، کہ جہاں پہ کوئی نمازی نہیں تھا، اس علامہ صاحب نے گھر گھر جا کے خواتین کے سامنے التجا کی، اپنے بچوں کو بھیجے، مردوں سے اخلاق سے پیش آئے کہ بھئی میں آپ کی خدمت کرنے آیا ہوں، آپ جو ہے تشریف لایا کریں مسجد میں۔ تو دیکھیں اگر مخلص عالم دین، نیک نورانی کردار کا مالک عالم دین ملے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کی مسجد آباد ہو جائے گی، آپ کا مدرسہ آباد ہو جائے گا، آپ کے محلے میں نورانیت آ جائے گی، بد اخلاقی ختم ہو جائے گی۔ گالیاں جو لوگ دیتے تھے، ابھی جو ہے وہ علامہ صاحب کی محنت کی وجہ سے وہاں پہ یہ فوش دینا، گالیاں دینا یہ ختم ہو گئی ہیں۔ اور ایک جو ہے وہ فرض کریں ایک علامہ صاحب آئے ہیں کہ جو خود بھی مثلا جہاں لوگ تاش کھیل رہے ہیں وہیں پہ جا کے خود بھی تاش کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں پہ لوگ بھنگ پی رہے ہیں یہ بھی وہاں پہ چلے جاتے ہیں، یعنی ہر مقام نشیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آوارہ کبوتر بازوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ہیں دونوں مولانا، لیکن دونوں کے اعمال کردار میں بہت فرق ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو نمونہ ہدایت پیش کر رہا ہے، ایک وہ ہے وہی چہرہ، لیکن کیا ہے وہ نمونہ گمراہی بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو کربلا کے دونوں آپس میں کہتے تو یہ کہتے تھا میں خلیفہ ہوں، اور امام حسین کہتے تھے کہ نہیں انا خلیفۃ اللہ، میں جو ہے وہ خلیفہ ہوں۔ اور کافی صلوات پڑھے محمد والا۔ تو کربلا کی سرزمین، اس کے بھی 2 صفحے ہیں، ایک نورانی صفحہ ہے جس سے بشریت کے لیے نور پھوٹتا ہے، ہدایت پھوٹتی ہے، علم کا درس ملتا ہے، شجاعت کا درس ملتا ہے، غیرت کا درس ملتا ہے، انسانیت کا درس ملتا ہے، تقوی کا درس ملتا ہے، زہد کا درس ملتا ہے، عبادت اور بندگی کا درس ملتا ہے، قرآن کا درس ملتا ہے۔ اور دوسرا جو صفحہ ہے اس سے ظلمات کا درس ہے، عبرت ہے ظلمات کی، تاریکی ہے وہاں پہ،
ہر قسم کا گناہ وہ دوسرے تاریک صفحے کے اوپر ہے۔ تو اب جو حسین کی زندگی ہے اس کو ہم نے درس سمجھتے ہوئے اپنے کردار میں اس درس کو اپنانا ہے۔ اور جو یزیدی زندگی عمر بن سعد نے جو کام کیے، جو شمر نے، جو ہولی نے کام کیے، اس کو عبرت قرار دینا ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو دیکھیے جو استاد بزرگوار کا جملہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ہم یہاں پہ الہی انسان بننے آئے ہیں، بن کے نہیں آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جملے کو اتنا عام کریں کہ ہمارے مومنین کے بچوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہم جب بن کے نہیں آئے بلکہ یہاں ہم بننے آئے ہیں۔ جو دشمنوں نے یہ کوشش کی یہ شیعوں کے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ کیا کہ شیعوں کا بچہ جو ہے وہ دوسرے مسالک کے بڑے بڑے مولویوں سے زیادہ معرفت رکھتا ہے۔ بھائی کیسے معرفت رکھتا ہے؟ جب اس نے ابجد بھی دین کی نہیں پڑھی وہ کیسے معرفت رکھتا ہے؟ لیکن یہ اہل بیت کے علم سے اور ان کے نور سے بچوں کو دور رکھنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو تباہی مچائی ہوئی ہے کوئی علم کی بات اسٹیج سے دیتے نہیں ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے جمود آ گیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں سکوت آ گیا ہے، ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ یعنی وہ حسینی معاشرہ کہ جس میں لہریں تھی بلند بلند اور علمی عظیم چوٹی کے اوپر فائز تھے حسینی، ابھی اس میں کیا آیا؟ سکوت آ گیا ہے۔ ظاہر جب علم کی باتیں نہیں کریں گے، جب ہدایت کی باتیں نہیں کریں گے، صرف اور صرف کمرشل اپنے پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا، فارماسی دکھاتے ہیں ایکٹنگ کر کے بس چلے جاتے ہیں، کوئی حقیقت پیغام نہیں دیتے، تو کیسے جو ہے انسان بنے گا؟ علماء حمدہ کی صحت و سلامتی اور طول عمر کے لیے بآواز بلند صلوات۔ یعنی صرف ایکٹنگ اور صرف یہ ظاہری طور پہ لوگوں کو خوش کر کے چلے جاتے ہیں، یہ مقصد حسین کی طرف توجہ نہیں دلاتے۔ دیکھیے تبدیلی اس وقت آئے گی ہمارے معاشرے میں، انقلاب اس وقت آئے گا جب اس عظیم مفکر اسلام کے بقول کہ کربلا کا دقیق مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کربلا ایک صفحہ ہے جو دروس کربلا ہے، جو اسباق کربلا ہے، اور ایک صفحہ وہ ہے کہ جس میں ظلم ہے، جنایت ہے، گناہ ہے، بدکاری ہے، نشہ نوشی ہے۔ یعنی ایک طرف ذلت اور پستی کے کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں، دوسری طرف وہ ہیں کہ جو اوج انسانیت کے اوپر فائز لوگ ہیں۔ اور اگر ہم بھی حقیقی الہی انسان بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے پیدا ہی یہاں پہ کیا، اس لیے کہ تاکہ جاؤ دنیا میں، اور وہاں پہ فرمایا کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اس لیے تاکہ دیکھیں کہ آپ میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے اور احسن انسان بننے والا کون ہے۔ ظاہری طور پہ تو سارے ہی انسان ہیں، سب جو ہے دو روٹی کھاتے ہیں، سب جو ہے وہ اپنے بچے پیدا کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، یہ تو سارے یہ تو حیوانات میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ کربلا نے جو درس دیا بتانے کے لیے کہ یہ جو ہماری آزمائش ہوئی ہے، یہ جو ہمارا امتحان ہوا ہے، یہ اللہ نے بتایا دنیا والوں اگر امتحان نہ ہو تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مقام احسن کے اوپر فائز ہے یا مقام سفلا کے اوپر فائز ہے۔ یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انبیاء کا وارث ہے، یہ اولیاء کا وارث ہے، یا جو ہے یہ ظالمین کا وارث ہے۔ اور دیکھیے دو طبقے ہیں بشریت کے،
ایک ہے حسینیت، دوسرا ہے یزیدیت۔ سارے انبیاء وہ طبقہ حسینیت میں آتے ہیں، اور سارے فرعونہ، نمرود، شداد، شمر، ملعون، یزید، یہ سب کس میں آتے ہیں؟ یہ یزیدیت میں آتے ہیں۔ تو اب حسینیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی حسینیت ایسے انسان کہ جن میں صفات انبیاء پائی جاتی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حسینی طبقہ میں شمار کرتے ہیں۔ یہ وارث انبیاء ہے، یہ وارث قرآن ہے، یہ وارث نور الہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا طبقہ ہے کہ جن کا کردار معاشرے میں گمراہی ہے، فساد ہے، معاشرے کو کبھی مسلمانوں کو، مومنین کو مل کے بیٹھا ہوا برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ان کا لنگر پانی اسی میں ہوتا ہے کہ پاڑ کے، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ پاڑ کے وانا کہتے ہیں نا، پہلے ہل چلاتے تھے نا بیلوں کے ساتھ، تو وہ ہل ہوتی تھی جو گہرا کھودتی تھی، اسے کہتے ہیں یہ پاڑ کے ہل چلا رہا ہے۔ تو بعض لوگوں کے مفادات یہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو تقسیم کر کے وہ اپنے اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ یزیدی طبقے میں آتے ہیں۔ جو حسینی طبقے میں آتے ہیں، جو کربلائی ہیں، وہ وحدت کا درس دیتے ہیں، وہ اتحاد کا درس دیتے ہیں، وہ یگانگت کا درس دیتے ہیں، وہ پیار محبت کا درس دیتے ہیں، وہ لوگوں کو جہالت سے نکال کے نورانی علم کی طرف لے کے آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن جن کے مفادات ہوتے ہیں، مطلب فرض کریں ایک قصہ جو استاد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ ایک دیہات میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا قمی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مجتہد تھے، وہ تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ اب جو وہاں پہ میاں جی تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، اسے جب پتا چلا کہ بھئی ابھی تو ہمارے گاؤں میں مجتہد آ گیا ہے، اب میری دال نہیں گلے گی۔ اب یہ ہوتے بہت شیطان کے ذہن والے ہوتے ہیں، جو ایسے لوگ ہیں شیطان کی طرف ان کا بڑا ذہن کام کرتا ہے، رحمان کی طرف نہیں کرتا۔ مطلب رحمان کی طرف یہ تھا کہ بھائی کیا کرتا، آ کے کہتا علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، جو میں کام کر رہا تھا انشاءاللہ آپ احسن طریقے سے اسی مقصد کو لے کے آگے چلیں گے، ہمارے جو معاشرے میں نور آئے گا، ہمارے معاشرے میں معارف الہی زندہ ہوں گے، ہمارے معاشرے میں درس قرآن ہوگا، درس تفسیر ہوگا، خواتین کی تربیت ہوگی، ان کو درس حجاب دیا جائے گا۔ لیکن کرتے کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ پڑھا لکھا آدمی آ گیا ہے تو اب جو ہے وہ میری وہ ویلیو نہیں رہے گی۔ کیا کرتے ہیں؟ مختلف قسم کی وہ جو ہے جا کے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی یہ تو فلاں مدرسے سے آئے، دیکھو جی اس کا جو ہے فلاں پارٹی سے تعلق ہے، دیکھو جی یہ جو ہے وہ اس طرح جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو ایسے منہ بناتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عجیب باتیں ہوتی ہیں، یہ تو معاشرے میں ہے سارے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی آ جائے، صاحب فضل آ جائے، تو جو وہاں پہ ایسے ہی دو نمبری طریقے سے اپنی چدراہٹ بنائی ہوتی ہے، جب وہ خطرہ دیکھتے ہیں تو پھر فوراً وہاں پہ جو ہے اپنی شیطانی ٹیم کو آمادہ کر کے حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ علامہ صاحب مرزا قمی رحمت اللہ علیہ قم کے ایک دیہات میں گئے تو وہاں پہ ایسے ہی میاں صاحب تھے۔ میاں صاحب سمجھتے ہیں نا کہ جو یہ غسل و کفن دیتے ہیں دیہاتوں میں، اور یہ 13واں کمی بھی جن کو کہا کیا کرتے ہیں ہمارے کلچر میں کہتے ہیں، تو ایسے جو ہے وہ انسان جب دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب اہل فضل آ گیا ہے جس سے ہمارے معاشرے کی نجات ہو جائے گی، خصوصی دین خدا خالص دین محمدی ہمارے معاشرے میں ترقی کرے گا، تو وہاں پہ یہ جو ہے مختلف قسم کی پلاننگیں شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ آباد مسجد، آباد مدرسہ، آباد امام بارگاہ اس کو تالے لگوا دیتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ بہت ہی معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔
تو آپ دیکھیں یہ مجتہد ہیں، صاحب توضیح المسائل ہیں، اور عظیم الشان کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے حدیث کی کتابیں. آپ یہ تواضع دیکھیں کہ قوم سے چل کے دور افتادہ گدھے کے اوپر، خچر کے اوپر، اس وقت قدیم زمانے میں یہ سواریاں ہوتی تھی، وہاں چل کے گئے ہیں تبلیغ کے لیے، ماہ رمضان گزارنے کے لیے. اور وہاں پہ اسی طرح کا ایک نام نہاد عالم دین تھا، مولوی. عالم دین تو نہ کہیں مولوی صاحب. اب جو ہے نا یہ کیا کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو مولوی آیا ہے اس سے میرا مقابلہ کرا دو. اب وہ ظاہر لوگ بیچارے سارے ان پڑھ گئے گزرے، کوئی جو ہے وہ اس نے سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوا. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، پتہ چل جائے گا کون بڑا عالم دین ہے. کیا ہوا؟ بلیک بورڈ لے آئے. بلیک بورڈ لا کے کہا جی چلو جی. وہ مولوی جو شیطان تھا بڑا تیز تھا، اس نے کہا لکھو جی مار. مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو. انہوں نے مار لکھ دی. اس نے نا بڑے بہترین طریقے سے سانپ کی ڈرائنگ کر کے بنایا. اب آگے جو ہے وہ سارے ایک دن سکول نہیں گئے ہوئے. اب جو ہے وہ کہتا ہے کہ بتاؤ بھائی کس نے جو ہے وہ اچھا لکھا ہے؟ تو وہ سب کہتے ہیں علامہ صاحب سبحان اللہ، آپ کے تو کمالات ہی بہت زیادہ ہیں. اور وہ جو مجتہد ہے، جو صاحب رسالہ ہے، صاحب تقلید ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہا کہ یہ جو ہے وہ ہار گیا. تو یہ ہمارا معاشرہ ہے. ان کو سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ بھئی حقیقت جو پیش کرتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. جس نے ایسے ہی ٹوٹکے جوڑے ہوئے ہیں، جو ایسے ہی دم درود کے ذریعے سے اپنی جیب گرم کر رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کو جھوٹے قصے بتا کے وہ اپنا جو ہے روٹی پانی کا سلسلہ اس نے کیا ہوا ہے، یہ حقیقی نہیں ہے. جو نجات بشریت کی بات کرتا ہے وہ حقیقی عالم دین ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں نے کہا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم الدراسہ ہے اور ایک علم الوراثہ ہے. یعنی وہ جو چند کتابیں پڑھ لے اسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ درس کا علم پڑھا ہوا ہے. اور جس کے علم میں نور آ جائے، جس کی زبان میں نور آ جائے، جس کی زبان سے بشریت کو ہدایت ملے، اس کو علم وراثت حسین ابن علی کہتے ہیں. اللہ اکبر، تو اس لیے یہ مراکز نورانی ہے. اور جو انسان بھی مراکز کو آباد کرنے کی کوشش کرے اس کا شکریہ ادا کرے. کہو کہ بھئی آپ کے دل میں درد ہے. دیکھیے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ بانی و مؤسس انقلاب اسلامی امام خمینی کے متعلق فرماتے ہیں کہ امام خمینی میں اور دوسرے مراجع میں کیا فرق ہے. فرمایا کہ سارے درس تو سارے ہی پڑھے ہوئے ہیں، لیکن خمینی صرف درس سے نہیں بنتا بلکہ درد دین اور مسلمانوں سے بنتا ہے. یہ مولوی تو سارے ہیں، مجتہد تو ابھی آپ جائیں ہزاروں کی تعداد میں، قوم کے ہر گلی میں مجتہد ملے گا. نجف میں جائیں، مشہد میں جائیں، بڑے مجتہدین. لیکن دیکھیں درد کس کو تھا؟ دین اسلام کا درد کسے تھا؟ باقی کیا کرتے تھے کہ اپنی تحقیق کتابوں سے پڑھ کے دوسری کتاب میں لکھ لیتے تھے. لیکن امام خمینی نے جو کام کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اسلام گم شدہ پیدائش کنی، فرمایا کہ دین اسلام اب گم ہو گیا ہے ہماری ثقافت میں، ہمارے رسومات میں. اسے ڈھونڈ کے اپنی زندگیوں میں مجسم کرو. دین حقیقی یہ ہے. اور یہی امام خمینی اور دوسرے مراجعوں میں جو عملی طور پہ جو فرق نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے، مجتہدین نے، باقی ثقالت صاحبان نے
دین کو پڑھا، تحقیق کی، ایک کتاب سے پڑھا، دوسری کتاب میں اپنے تحقیق کے صورت میں لکھ دیا، لیکن اللہ نے قرآن جو نازل کیا اپنے نبی کو بھیجا، صرف ریسرچ کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ قرآن کو لوگوں کی زندگیوں کے لیے بھیجا تھا۔ اور امام خمینی نے یہ جو فرمایا گم ہو گیا ہے، اسے ڈھونڈو، اسے پیدا کرو، وہ کیا مطلب تھا؟ یہ نہیں تھا کہ کتابوں میں اسلام نہیں ہے، قرآن میں اسلام نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ دیکھو قرآن اور اسلام کی جگہ کتابیں نہیں ہیں بلکہ لوگوں کی زندگی ہے۔ یعنی اسلام کو لوگوں کی زندگیوں میں مجسم کرو، یہ زندہ اسلام ہے۔ وگرنہ قرآن پڑھ کے فاتحہ کر دیں اور مردوں کو بخش دیں، یہ کون سا زندہ اسلام ہے؟ اور یہ ایسا آئین کہ جو زندہ انسانوں کے لیے اللہ نے بھیجا۔ ہم جب مر جاتا ہے تو سپارے لے آتے ہیں، یاسینیں لے آتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ قرآن زندہ انسانوں کے لیے ہے۔ زینوا بیوتکم بتلاوت القرآن، فرمایا کہ قرآن یہ لائٹوں کے ساتھ مزین نہیں ہوتا، سنگ مرمر کے ساتھ، اچھی ٹائلیں کے ساتھ اور زبردست آئینے اور پودے لگانے سے گھر زینت والا نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وہ گھر زینت بخش ہے، وہ گھر زینت والا ہے، نورانی ہے۔ فرمایا جس میں قرآن کی تعلیمات کو زندہ کیا ہے۔ نعرہ حیدری، یعنی وہ گھر نورانی ہے، وہ مسجد کہ جس میں سنگ مرمر لگا ہوا ہو، جس میں جو ہے اے سی لگا ہوا ہو، جس میں سارے لوگ سونے کے لیے آتے ہوں، ہے نا بات؟ وہ پیسے والے اے سی لگا دیتے ہیں، آگے پیچھے نماز کے ٹائم پہ تو آتے نہیں ہیں، گرمی میں خصوصاً حفظ کا موسم ہو تو آگے اے سی چلا کے بل کو خود تو نہیں دینا ہوتا، بل کسی نے دینا ہے، اب آگے جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں۔ بھئی مسجد جو ہے وہ اس کی آبادکاری سنگ مرمر سے نہیں ہے اور دوسری سہولتیں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادکاری وہ ذکر خدا کی تعلیم دے کے ایک بد کردار کو الہی کردار کے مالک بنانے میں ہے۔ یعنی وہ مسجد زندہ ہے، وہ مدرسہ زندہ ہے، وہ سکول زندہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں اکثر سکولوں کی بلڈنگ بہت اچھی ہے لیکن وہاں بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، وہاں بکریاں ہیں۔ اب کیا ہے، بلڈنگ تو بہت اچھی ہے لیکن جس مقصد کے لیے یہ سکول مدرسہ بنایا گیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، وہ ہدف پورا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ ابھی وہ ایک دوست سندھ میں تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے بتایا ہے کہ ایک بہت بڑا کالج بنا ہوا ہے لیکن اس میں وہاں جو وڈیرا ہے اس کی 100 بھینسیں باندھی ہوئی ہوتی۔ یعنی یہ ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور یہ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم ادارہ بناتے ہیں، جس مقصد کے لیے مسجد بناتے ہیں، جس مقصد کے لیے مدرسہ بناتے ہیں، وہ مقصد ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہاں پہ سہولتیں نہ ہوں، پنکھا نہ لگا ہو، لیکن وہاں پہ جو درویش صفت انسان ہے اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اس مسجد سے لوگوں کی زندگیوں میں نور قرآن چلا جائے، لوگوں کا اخلاق رسول اللہ ہو جائے، لوگوں کی سیرت ائمہ کی طرح ہو جائے۔ تو یہ مسجد اگرچہ پرانی ہے، اگرچہ جو ہے وہ 2 گارڈر کی مسجد ہے، لیکن یہ مسجد زندہ مسجد ہے۔ اور اسی طرح جناب سیدہ نے فرمایا دنیا والوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا اور فرمایا دنیا والوں تمہاری اس دنیا میں مجھے جو عزیز چیزیں ہیں، جو پسند چیزیں ہیں، فرمایا وہ 3 ہیں۔ وہ کون سی 3 چیزیں؟ فرمایا حبب الیہ فی دنیاکم ثلاث، فرمایا 3 چیزوں سے محبت ہے تمہاری دنیا میں۔ کیا وہ مالی چیزیں تھیں کہ جناب سیدہ کو ان سے کوئی مال ملنا تھا، کوئی ان سے پیسے ملنے تھے یا کوئی اور نعمت ملنی تھی؟
نہیں صرف یہ دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو اگر تم یہ جو 3 چیزیں جن سے میں محبت کرتی ہوں اگر تم بھی محبت کرو گے ان کے اوپر عمل کرو گے تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس معاشرے میں یہ احیاء ہو جائیں معاشرہ الہی بن جاتا ہے۔ پہلے فرمایا تلاوت القرآن، قرآن سے مجھے محبت ہے۔ بسم اللہ۔ قرآن معاشرے کو نورانی کرتا ہے، قرآن انسان بننے کے لیے اللہ کا آئین ہے۔ جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے ہم کبھی بھی حیوانیت سے نہیں نکل سکتے، کبھی بھی ہم انسان نہیں بن سکتے، کیونکہ قرآن آیا ہی انسان سازی کے لیے، آیا ہی انسانیت کی تربیت کرنے کے لیے، آیا ہی انسانیت کی ہدایت کے لیے، آیا ہی انسان کو تقوی سے آراستہ کرنے کے لیے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے ائمہ نے قرآن کی تلاوت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، فرمایا کہ اپنے بچپن سے ہی قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ جو بھی بچپن نوجوانی میں قرآن پڑھے گا اس کے اعضاء و جوارح کا قرآن حصہ بن جائے گا۔ یعنی قرآن کی تعلیمات، مثلا ایک چیز آپ اپنے بچے کو بچپن سے سکھاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کو بڑھاپے تک مرنے تک یاد رہتی ہے، کیونکہ بچپنے میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پتھر میں لکیر کھینچنا۔ بچپنے میں قرآن کی تعلیم دے۔ ابھی آپ دیکھیں ظاہر ہے بچپنے میں ہمیں تو اتنا شعور نہیں ہے قرآن کی تعلیم دینے کا، لیکن مجالس میں ہم لے آتے ہیں، بچپنے میں لے آتے ہیں۔ جبکہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرو، فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 3 سال کا ہو جائے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو۔ کہا کہ جب 3 سال کا ہو جائے تو کیا کرو، اسے توحید کا درس دو، اور جب 4 سال کا ہو جائے تو فرمایا محمد رسول اللہ کا درس دو۔ پھر فرمایا کہ جب 5 سال کا ہو جائے تو اسے رکوع کرنے کا، سجود کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔ پھر فرمایا کہ جب 6-7 سال کا ہو جائے تو پھر وضو کا طریقہ سکھاؤ، پھر اسے مسجد میں لے جانے کا عادی بناؤ۔ تو دیکھیں یہ اللہ نے ہمیں الہی تربیت کا طریقہ اہل بیت نے بتایا کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو توحید کا عقیدہ ان کے ذہنوں میں راسخ اور پختہ کرو۔ اگر پختہ کرو گے 1000 مجلسیں سنے گا کبھی بھی غالی اور مشرک نہیں بنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ یعنی اصل میں یہ ہم نے جو طریقے ائمہ نے بتائے تھے ہم ان سے دور ہو گئے۔ یعنی ائمہ نے فرمایا کہ بھئی پہلے اپنے بچے کو جب 3 سال کا ہو ہم جو ہے وہ اسے توحید کا درس نہیں دیتے، انگلش میڈیم میں داخل کر دیتے ہیں۔ بھئی جا کے وہاں پہ گندے لباس دیکھو، وہ شرٹیں پہنی دیکھو، اور وہاں پہ بے حجاب لڑکیوں کو دیکھو۔ جبکہ ائمہ نے کیا فرمایا کہ دبستان بھیجو۔ دبستان اصل میں ادبستان کہتے تھے، پہلے پرائمری سکول کو ادبستان، یعنی ایسی جگہ بھیجو جہاں پہ وہ آداب اسلامی سیکھیں۔ اور کب بھیجتے تھے، ابھی بھی ایران میں ہے کہ وہاں جب تک بچہ 6-7 سال کا نہ ہو یا 5 سال کا نہ ہو کبھی جو ہے وہ اسے نرسری میں نہیں بھیجتے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بچے کے کھیلنے کے دوران ہے، کھیلے کودے، اس کے بدن کی نشو و نما ہو۔ ہم کیا ہے خصوصاً ہماری مائیں بہنیں اور ہماری زوجہ وغیرہ وہ خود اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چلو اپنی جان چھڑاؤ، اس بچے کو جو ہے وہ سکول میں پھینکو۔ وہ شوہر بیچارے کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں فطری چیز کے خلاف ہے،
جب ائمہ نے فرمایا کہ بھئی 3 سال کا ہو اسے توحید کا درس دو، اسے درس خدا شناسی سکھاؤ، بار بار بتاؤ کہ بھئی یہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، خالق ہمارا رب ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مربوب ہے، تو یہ ساری چیزیں سکھائیں۔ اور دین اسلام کا وہ ہے بھی یہی نظریہ کہ اللہ خالقنا والرسول قائدنا والکتاب دستورنا، یعنی یہ ساری چیزیں یہ پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، رب ہے۔ لیکن ابھی یہ ایسے بدبخت بعض لوگ انہوں نے ٹریک سے اتارا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کہ جو فخر کرتے تھے اس چیز کے اوپر کہ خدایا میرے لیے فخر کی بات ہے کہ تو میرا رب ہے، میری عزت کی بات ہے۔ اور پھر تابوت پہ لکھا ہوتا ہے علی اللہ، عجیب ہے، ایک طرف سے تم اللہ کہتے ہو، اللہ کو تو موت نہیں آتی، دوسری طرف سے تابوت بنایا ہوا ہے۔ یعنی ایسے یہ احمق باتیں کرتے ہیں کہ جن کو عقل قبول نہیں کرتی، جن کو انسان کا ذہن قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کا کھا کے دین کو ہی خراب کر رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی ہے نا، چلو دین کا کھا رہا ہے، کم از کم لوگوں کو مشرک تو نہ بنائے، لوگوں کو بے دین تو نہ بنائے۔ اب ایسی ایسی باتیں کر کے لوگوں کے عقائد خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ توحید سے شرک کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ اکثر غیر باقاعدہ جو ہے دینی تعلیم تو پڑھی نہیں ہوتی، ایسی اوٹ پٹانگ شیطانی مثالیں دے کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ ہمارا کیا خالق ہے اور محمد رسول اللہ ہمارے قائد ہیں، اہل بیت ہمارے امام اور قائد ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے بعد قرآن ہمارا دستور ہے، بشریت کی نجات کا آئین اور دستور جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور قیامت کے دن جو ہے ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور خصوصاً جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام عدل الہی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی اور اساسی چیزیں ہیں، اور اللہ نے جو دستور دیا ہے اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں تو کبھی بھی ہماری اولاد جو ہے مشرک نہیں ہوگی، غالی نہیں بنے گی، ناسبی نہیں بنے گی، کیونکہ سب سے پہلے ائمہ نے فرمایا ان کی تعلیم توحید سے شروع کرو، اور جب وہ 3 سال کا ہو پھر اسے بتاؤ چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے، پھر رسول اکرم کے متعلق، پھر جو ہے فروعات دین کے متعلق، یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اسے فرائض دین کی تعلیم دو، یعنی حرام اور حلال کی تعلیم دو کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی مستورات محرم ہیں، کون سی غیر محرم ہے۔ دیکھیے آج جو یہ ماڈرن زمانہ ہے اس نے تباہی مچا دی ہے، خاندانوں میں خصوصاً جو کزن رشتے ہوتے ہیں یہ نامحرم ہوتے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ معاشرے میں تباہی اور بربادی یہ مچا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی ہاں خالہ زاد ہے، جی یہ آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں مسیر ہے، پتریر ہے، یہ ساری چیزیں یہ ابھی جو معاشرے میں تباہی ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے دستورات قرآن کو فالو نہیں کیا۔ یہ رات کو بھی حضرت شعیب کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا کہ شہر مدین میں ایک چشمہ تھا، جس طرح ہمارے ہاں یہ چھپڑ ہوتا ہے، تالاب ہوتا ہے، تو وہاں سارے لوگ اس چشمے میں اپنے حیوانات کو پانی پلانے کے لیے جاتے تھے۔ تو جناب شعیب کی بیٹیاں بھی پانی پلانے جاتی تھی اپنی بھیڑوں کو، اپنے مویشیوں کو، لیکن ان کی سیرت یہ تھی کیونکہ تربیت یافتہ رسول خدا حضرت شعیب تھی، جب سارے لوگ نامحرم اپنے حیوانات کو پانی پلا کے چلے جاتے تو پھر یہ تربیت یافتہ رسول
گرانہ رسول سے تربیت یافتہ بچیے یہ اپنی بھیڑوں کو اپنے حیوانوں کو اس چشمے میں لے کے آتی اور پانی پلاتی۔ جناب موسیٰ یہ منظر ایک دن دیکھتے رہے، تو جب لوگ چلے گئے تو آپ نے پوچھا کہ اے پردے دار مستورات، ذرا بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب لوگ پانی پلا رہے تھے آپ کیوں نہیں آئی، اور آ کے آپ نے کیوں اپنے بچوں کو پانی نہیں پلایا؟ تو جناب شعیب کی بیٹیوں نے کہا کہ اس وقت نامحرم تھے، اور اللہ نے کہا ہے کہ نامحرموں کے ساتھ کبھی بھی گل اور مل نہ جاؤ۔ تو ہم نے اللہ کے دستور کے اوپر عمل کیا اور اپنے عفت اور حیا کی وجہ سے ہم جو ہے وہ دور کھڑی رہتی ہیں، جب چلے جائیں تو پھر ہم آتی ہیں۔ پھر جب شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح ایک الہی مرد تھا، اس نے ہماری مدد کی، ہمارے حیوانات کو پانی پلایا، تو جناب شعیب نے کہا کہ جاؤ جو ہے وہ بلا کے لاؤ۔ تو وہاں پہ آئیں، صرف یہی بات کی، کہا کہ ہمارے والد گرامی ضعیف ہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ یعنی یہ دوسری چیز یہ بتائی کہ کبھی بھی اگر نامحرم کے ساتھ آپ کو بولنا بھی پڑ جائے تو کبھی فضول باتیں نہیں کریں، صرف ضرورت کی بات کریں۔ یعنی یہ قرآن میں ماڈل ہے کہ جوان بچیوں کو کیسا ہونا چاہیے، معاشرہ کیسے پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ حضرت شعیب کی بچیوں کا اسوہ قرآن میں پیش کیا اور وہاں پہ بتایا دنیا والوں اگر چاہتے ہو تمہارا ماحول پاکیزہ ہو جائے تو اپنی بچیوں کو جناب شعیب کی بچیوں کا سبق دو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور دوسری طرف سے جو مجسم قرآن خاندان ہے، جناب سیدہ کا خاندان، اور پردے کا درس دیا۔ جب حضرت سلیمان فارسی نے پوچھا، فرمایا کہ رسول اکرم نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ مرد عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، تو وہاں پہ کسی صحابی نے کوئی اچھا جواب قانے کنندہ نہیں دیا۔ تو اے آقازادی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ذرا ارشاد فرما دیجئے گا۔ تو وہاں جہاں پہ سیدہ نے قیامت تک عفت اور پردے کا درس دیا، کہا کہ دیکھو سب سے بہتر عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے اور نامحرم اسے نہ دیکھے۔ یہ وہ عفت و حیا کا درس ہے جو اہل بیت نے دیا، اور ہمارے پاکیزہ معاشرے اسی تربیت سے ہو سکتے ہیں، وگرنہ جو حملہ یورپ کی طرف سے ہمارے معاشرے کے اوپر کیا گیا ہے یہ دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اقدار اسلام کی ویلیوز کو ختم کرنے کے لیے، تعلیمات رسول خدا، تعلیمات جناب سیدہ کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اور دیکھیے اس معاشرے میں وہی معاشرے کو زندہ کر سکتے ہیں جو قرآن کو اپنے لیے اسوہ قرار دے، جو اہل بیت کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دے، وہ معاشرے کو اسلامی بنا سکتے ہیں، وہ معاشرے کو قرآنی بنا سکتے ہیں، وہی مراکز دینی کو آباد کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو بے تفاوت ہیں، لا تعلق ہیں، جو کہتے ہیں مجھے کیا، جو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا، وہ کبھی بھی معاشرے کو دینی نہیں بنا سکتے۔ معاشرے کو دینی اسلامی ذمہ دار انسان بناتا ہے، جو مسئولیت پذیر انسان ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہر انسان کو نہیں کہا جاتا بلکہ اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذمے بشریت کے حقوق ہیں، بشریت کی تربیت ہے، بشریت کو جہالت سے پاک کرنا ہے، یہ وہ مسلمان ہے۔ اور حدیث کے متعلق فرمایا کہ من لم یحتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، فرمایا کہ جو انسان
مومنین اور مسلمین کے لیے ان کے امور کے اہتمام نہیں کرتا، فرمایا کیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یا فرمایا اصول کافی میں یہ روایت ہے، فرمایا کہ اگر کوئی مظلوم انسان کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی دنیا میں آپ کو لبیک اور آپ کو لبیک کے لیے پکارتا ہے اور آپ اس کی آواز کے اوپر کان نہیں دھرتے، معصوم نے فرمایا فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی مثلا فرض کریں مجلس کا اہتمام نہیں کرتے تو فَلَيْسَ بِشِيَّةِ آلِ محمد، کہ جو امام حسین کی مجلس کو برپا کرنے کے لیے اہتمام نہیں کرتا، انتظام نہیں کرتا، وہ کیسا شیعہ ہے کہ وہ جو حسین کے ذکر کو احیاء نہیں کرتا، جو حقیقی حسین کے ذکر کو لوگوں تک نہیں پہنچاتا، وہ شیعہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ مسلمان کہ جو دیکھتا ہے دینی ادارے برباد ہیں، دینی ادارے آباد نہیں ہیں، کوئی اذان دینے والا نہیں ہے، نماز دینے والا نہیں ہے، بچوں کو تعلیم دینے والا نہیں ہے، بچوں کی تربیت کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ میں اپنی حدیث نہیں بیان کر رہا، یہ ائمہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا ہے کہ اسے مسلمان نہ سمجھنا، اس کے اندر اسلام نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور کربلا والوں نے ہمیں درس دیا کہ دیکھو اگر مراکز کو برباد کیا جائے، اگر نماز سے لوگ دور ہو جائیں، قرآن سے دور ہو جائیں، تو پھر فرمایا کہ اپنی جان دے کے، اپنا خون دے کے مراکز کو آباد کر دو۔ اور امام حسین کے خون نے مسجد نبوی کو آباد کر دیا، امام حسین کے خون نے خانہ کعبہ کو آباد کر دیا، صفا و مروہ کو آباد کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا امام زین العابدین نے فرمایا تھا شام کے دربار میں، فرمایا کہ جو جانتا ہے، جو نہیں جانتا، آؤ میں تمہیں تعارف کراؤں۔ فرمایا میں جو ہے وہ مکہ کا بیٹا ہوں، فرمایا کہ میں صفا کا بیٹا ہوں، فرمایا میں منا کا بیٹا ہوں، میں جو ہے وہ میں یسرب کا بیٹا ہوں۔ یعنی یہ تعارف کر کے لوگوں کو بتایا، وہ حقیقی بیٹے تو نہیں ہیں، آپ حجر اسود کے خصوصی بیٹے تو نہیں ہیں، بلکہ بتایا دیکھو حجر اسود کی حرمت کو بچانے والا، خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے والا، حج کو بچانے والا، صفا و مروہ کو بچانے والا میں زین العابدین حسین ابن علی ہوں۔ اور مسلمان وہ ہے کہ جو مراکز کو زندہ کرے، تعلیمات قرآن کو زندہ کرے، یہ امام زین العابدین کی سنت اور سیرت کو احیاء کرنے والا ہے۔ اور کربلا میں میرے مولا نے بہت قربانیاں دی، ہم شکل رسول کو قربان کر دیا، ششماہی کو قربان کر دیا۔ ابھی عزیز ہمارے جناب قمر بنی ہاشم کی شہادت پڑھ رہے تھے، میں چاہتا ہوں شاگرد قمر بنی ہاشم کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں۔ جناب قمر بنی ہاشم کہ جب آپ راستے میں جا رہے ہیں، میرے مولا نے عالم رویا میں دیکھا کہ ہاتف غیبی کہہ رہا ہے کہ یہ کاروان یہ موت کی طرف، شہادت کی طرف جا رہا ہے۔ وہاں پہ میرے مولا نے کلمہ استرجاع پڑھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وہاں پہ قیامت تک رہنے والا درس دیا ہے علی الاکبر نے۔ فرمایا بابا جان یہ تو جب کسی کی خبر مرگ سنے تو یہ جملہ ادا کیا جاتا ہے، بابا آپ نے کیوں یہ جملہ ادا کیا؟ کہا کہ ابھی ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ یہ کاروان جا رہا ہے، شہادت کی طرف جا رہا ہے۔ تو فرمایا بابا جان الاسنا من الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا ہمارے علاوہ اس دنیا میں کوئی حق پرست ہے ہی نہیں۔ وہاں پہ علی الاکبر نے دنیا کو قیامت تک کے لیے درس دیا، کہا کہ اگرچہ دنیا والے آپ کے متعلق پراپوگنڈے کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے، لیکن جب آپ کو یقین ہے کہ ہم حق پہ ہیں
پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، موت ہمارے اوپر آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں۔ تو یہ وہ معرفت جوان، نورانی جوان، کربلا کے جوان صاحب بصیرت تھے، کربلا کے جوان حق پرست تھے، کربلا کے جوان حق کی خاطر موت کو گلہ لگانا یہ شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتے تھے۔ اور یہی جو قمر بنی ہاشم، یہی علی الاکبر، یہی قاسم، دیکھیں کبھی انہوں نے دار فوق ہونے کا کبھی جو ہے ان سے زندگی سے نظر نہیں آتا، ہر کوئی شجاعت علوی دکھاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ظاہر ہے امام حسین بھی انسان ہے، اگرچہ رہبر دینی ہے، خلیفۃ اللہ ہے، لیکن دل انسانی ہے۔ ایک مرتبہ جب آئے ہیں نا جنگ میں، مارکہ میں جانے کے لیے اجازت لینے، تو میرے مولا نے اجازت تو دے دی ہے، لیکن بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 جگہ ایسی ہے کہ میرے مولا کے اوپر موت کی سرخی چھائی ہے۔ ایک جب علی اکبر نے، جو ہم شکل پیغمبر ہے، جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں وہ شکل پیغمبر کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، جب آئے ہیں نا آ کے جو ہے وہ اجازت مانگی ہے، کہا علی اکبر اللہ کے حوالے جا سکتے ہو، لیکن کہتے ہیں کہ میرے مولا کے اوپر موت طاری ہوئی ہے۔ دوسری مرتبہ جب جنگ کر کے تھک ہار کے واپس آئے ہیں، پیاس بہت لگی ہوئی ہے، آ کے ایک گھونٹ پانی کا سوال کیا ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اب ہم شکل رسول بیٹا ہے، کوئی زیادہ قیمتی چیز بھی نہیں مانگ رہا، پانی کا ایک گھونٹ مانگ رہا ہے، تو اللہ کے رسول کے اس نواسے کے اوپر یہ موت کی حالت طاری ہوئی ہے۔ کہا بیٹا جواب تو دے نہیں سکتے، کہا بیٹا اچھا تم بڑے تشنا ہو، بڑے پیاسے ہو، بیٹا ذرا اپنی زبان نکالو، میری زبان میں دے دو، اللہ تمہاری پیاس دور کر دے گا۔ عزاداران محترم ہوا کیا، جب جناب علی اکبر نے اپنی زبان دہن حسین میں ڈالی، اتنی تپش تھی، اتنی گرمی تھی میرے مولا کے منہ میں، فوراً باہر نکال لی اور کہا بیٹا کیوں باہر زبان نکالی؟ کہا بجان آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہو۔ عزاداران محترم میرے مولا نے کہا علی اکبر بہت جلدی تمہاری پیاس بجھنے والی ہے، جاؤ ابھی نانا ایک کاسا لے کے کھڑے ہیں، تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ عزاداران محترم جناب علی اکبر لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت زیادہ کوفیوں اور شامیوں کو ہلاک کیا، آخرکار ایک ملعون نے نیزے کا ایسا وار کیا کہ جناب علی اکبر زین پہ ٹھہر نہیں سکے، دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال دیے۔ عزاداران محترم سنیے گا ہوا کیا کہ گھوڑے کو خیام کی طرف جانا چاہیے تھا، جبکہ گھوڑے نے رخ موڑ لیا، جاتے ہیں مارکہ حق و باطل میں۔ اب ظالمین نے جناب علی اکبر قبر حسن گھوڑے کے گردن میں جھکے ہوئے ہیں، یہ ظالم نیزے مار رہے ہیں، تلواریں مار رہے ہیں، یہ روایت کے جملے ہیں فَقَطَعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، پھر اتنے وار تلواروں پہ لگے کہ علی اکبر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ عزاداران محترم جناب علی اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں اور آواز دے کے کہتے ہیں یا بتا ادرکنی، بابا جان آؤ، میں زین سے زمین پہ آ گیا ہوں۔ عزاداران محترم میرے مولا تشریف لاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ علی اکبر تیری زندگی کے بعد میری بنائی چلی گئی ہے۔ عزاداران محترم میرے مولا کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ معاشرے میں اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو اس باپ کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ بیٹا بھی معمولی بیٹا نہیں ہے، شبیہ رسول ہے، تو فرما رہے ہیں بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بعض نے لکھا ہے پدر بر لاشا پسر زانو بے زانو رسید، جس کا ششمہ بچہ چلتا ہے زانو کے بر چل کے میرے مولا علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں۔ عزاداران محترم کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا ہے، اس کے لاش کے ٹکڑے ہوئے ہیں،
ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں، جوان بیٹا ہے، قداور بیٹا ہے، کڑیل جوان ہے، جب سر کی طرف سے اٹھاتے ہیں دڑ کی طرف سے گر جاتا ہے، جب دڑ کی طرف سے اٹھاتے ہیں سر کی طرف سے گر جاتا ہے۔ اب اکیلے میرے مولا ہیں، اب جو ہے وہ آواز دیتے ہیں، یا فتیان بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں، اب کچھ جوان مرد میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہ گیا، آؤ بچوں مدد کرو، میں لاشا علی اکبر کو خیام میں اس کی پھوپھی کے پاس لے جاؤں۔ اللہ علیہ اللہ علیہ العالمین وسیعلم الذین ایمن